اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے حیات اولیاء فی القبور، یعنی اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ہم جب مدینہ پاک جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ خارجی انہوں نے وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لال رومال والے انہوں نے کچھ ادھر باندھے ہوتے ہیں، تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ ان کو آیت پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ کے جو راہ میں شہید ہونے والے ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں۔ اس کے بعد ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبروں میں زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیتے ہیں نبی قبروں میں زندہ ہیں، کہتے ہیں لیکن ولی زندہ ہیں اللہ کے ہاں، نبی زندہ ہیں اللہ کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں پر ولی جو ہیں نا تمہارے بابے ہیں جو درباروں والے مزاروں والے، وہ کہتے ہیں یہ زندہ نہیں ہیں، ان کو تم یوں ہی زندہ مانتے ہو، ان کو کوئی رب نے زندگی نہیں دی، وہ مر گئے مٹی ہو گئے بس۔ یعنی انبیاء کی حیات پر بھی نص شرعی کو وہ مانتے ہیں اور شہداء کی حیات کو بھی وہ مانتے ہیں، لیکن اولیاء کی حیات کا وہ سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبروں والے کو زندہ نہیں ہے۔ آج ہم چند دلائل سے یہ بات عرض کریں گے کہ اللہ کے ولی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، فرمایا آدمی ہو یا عورت ہو جو نیک عمل کرے، وهو مؤمن، پہلی بات ہے کہ ایمان والا ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان بھی کامل ہو نیک عمل بھی کرتا ہو۔ آگے رب ذوالجلال نے جو وعدہ فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان لوگوں کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ مسلمان جب اس کا تعلق دنیاوی دنیا سے کٹ جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا تعلق ایک نئی دنیا سے جڑ جاتا ہے، اور وہ نئی دنیا کے احوال بندے کے اپنے احوال کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر بندہ کافر ہو تو آگے جہنم کی آگ انتظار کرتی ہے، اگر بندہ مسلمان ہو تو رب کی رحمت کے فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ یعنی حیات دونوں کو ملتی ہے، لیکن ان حیات اس زندگی میں ان کی حیاتوں میں فرق ہوتا ہے، مسلمان کی حیات اور ہوتی ہے اور کافر کی حیات اور ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر سب سے پہلے حدیث مبارکہ سنیے، مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، اور یہ مسند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ امام بخاری کے دادا استاد تھے، اور ان کی کتاب کے بارے میں ایک بات میں عرض کر دوں، یہ میرے ہاتھ میں نیل الاوتار ہے، قاضی شوکانی کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد کا مقدمہ ہے، اس کے اندر قاضی شوکانی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کل ما کان فی مسند احمد فہو مقبول، مسند احمد بن حنبل میں جو حدیث آئے وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے، یہ اس حدیث کا درجہ ہے، اس کتاب اتنے اعلیٰ پائے کی ہے، اور یہ کہتا کون ہے؟ وہابیوں کا امام علامہ قاضی شوکانی کہتا ہے۔ اب مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی تیسری جلد کا صفحہ نمبر 470 ہے، حدیث نمبر 11206 ہے، اور اس کے علاوہ یہ طبرانی معجم الاوس کے اندر حدیث نمبر 7438 ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام قرطبی نے التذکرہ میں اس حدیث کو لکھا، اور علامہ علوسی نے روح المعانی کے اندر، روح البیان کے اندر، عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے، ابن حجر اسقلانی نے فتاوی حدیثیہ کے اندر، امام جلال الدین الحاوی الفتاوی میں سینکڑوں ماخذ و مراجع اس کے موجود ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں المیت یعرف من یغسلہ، فرمایا کہ میت جب بندہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، جو بندہ مسلمان کو غسل دیتا ہے، بندہ مسلمان کی میت اس کو بھی جانتی ہے، یعنی مرا نہیں، روح اگرچہ نکل گئی لیکن اس کا تعلق ایسی دنیا کے ساتھ جڑ گیا کہ رب تعالیٰ نے اسے عقل، شعور، فہم سب کچھ عطا فرمایا۔ فرمایا جو غسل دیتا ہے مسلمان اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَحْمِلُهُ، فرمایا جو بندہ اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ میت ان کندھوں پر اٹھانے والے لوگوں کو بھی جانتی ہے۔ اور فرمایا وَيُدْلِهِ فِي حُفْرَتِهِ، جو مسلمان اس کو قبر میں اتارتے ہیں بندہ مسلمان ان کو بھی، اگر مر کے مٹی ہو جانے والا حسین ہوتا، مر کے مٹی بیڑا غرق ہو گیا جی، وہ ہے ہی کچھ نہیں، مٹی ہو گئی بس، ہڈیاں بھی گل گئیں، اگر ہر بندے کا یہ مقام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ اور راوی کہتے ہیں فَقُمْتُ مِنْ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُ، میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس سے اٹھا، عبداللہ بن عمر کے پاس گیا، میں نے جا کے بتایا کہ ابو سعید خدری نے تو آج یہ بتایا کہ میت تو اپنے غسل دینے والوں کی بھی جانتی ہے، اور میت اپنے کندھا دینے والوں کو بھی جانتی ہے، اور اس کا جو بندے قبر میں اتارتے ہیں اس کو بھی جانتی ہے۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو سعید آئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ممن سمعت ھذا الحدیث، تو نے یہ بات کس سے سنی ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے خود سے نہیں کی، یہ بات کو فرمانے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے سرکار سے بات سنی ہے۔ اب پہلی بات کہ میت کا تعلق بالکل دنیا والوں سے کٹتا نہیں ہے، وہ آگے جا کر اپنے غسل دینے والوں کو بھی، یہ عام مسلمان کی شان ہے، عام بندہ اس کو رب تعالیٰ قبر کے اندر جو حیات عطا فرماتا ہے، جو زندگی عطا فرماتا ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ الحاوی الفتاوی کی دوسری جلد ہے، اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی صفحہ 162 پہ فرماتے ہیں واخرجہ الطبرانی فی الاوسط من طریق آخر عن ابی سعید واخرجہ ابن ابی الدنیا وغیرہ باسانید عن عمرو بن دینار وبکر بن عبداللہ المزنی وسفیان الثوری۔ اس حدیث کی ایک سند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ایک دوسری سند سے لکھا ہے، اور جو دونوں سندیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور امام ابن ابی دنیا نے علیحدہ سند سے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ سفیان ثوری سے اس کی علیحدہ سند ہے، اور بے شمار اس حدیث کی سندیں ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ مردہ جب بندہ مسلمان دنیا سے چلا جائے، اس کا تعلق دنیا والوں سے بالکل کٹ نہیں جاتا، وہ اپنے جنازہ پڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، جنازے میں شرکت کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب کسی جنتی کے جنازے میں شرکت کی جائے، اللہ جنازے کی برکت سے بندوں کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات تھی کہ بندہ مسلمان جانتا ہے، پہچانتا ہے، رب اس کو شعور عطا فرماتا ہے۔ اس کے آگے اگلی روایت، اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے صحیح بخاری شریف کے اندر پورا باب قائم فرمایا، یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم فرماتے ہیں باب کلام المیت، باب ہے میت کے کلام کرنے کے بیان۔ اگر امام بخاری کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نہیں یہ تو مر کے مٹی ہو جانا ہے، اس کا تو ملنا ہی کچھ نہیں، اس کو یہ تو سنتے ہی نہیں، قبروں والے تو بات ہی نہیں سنتے، ان کو تو شعور ہی نہیں، لیکن امام بخاری کا یہ باب عقیدہ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتا ہے کہ باب کلام المیت، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگرچہ قبروں میں چلے جاتے ہیں، رب سے باتیں کرتے بھی ہیں، رب ان کی باتوں کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ یہ امام بخاری نے باب قائم فرمایا۔ اور دوسرا باب فرمایا باب قول المیت وهو علی الجنازۃ قدمونی، امام بخاری حدیث لائیں، حدیث نمبر 1316 ہے، امام بخاری حدیث لائیں، اس کے حدیث کے راوی بھی جناب ابو سعید خدری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وضعت الجنازۃ، فرمایا جب میت کو جنازے کے پھٹے پر رکھ دیا جاتا ہے، فرمایا واحتملها الرجال علی اعناقہم، لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر تو میت نیک ہو، کام اچھے کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج کیے ہوں، زکاتیں دی ہوں،
تمام اعمال پورے کیے ہوں. قالت قدمونی، سرکار فرماتے ہیں میت اپنی جنازے والی چارپائی پہ لیٹ کے کہتی ہے قدمونی، جلدی کرو رب سے ملنے کا وقت آ گیا، جلدی کرو مجھے جلدی سے لے کر جاؤ. فرمایا وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر میت نیک نہ ہو، برے عملوں والی ہو، تو قالت لِأَهْلِهَا، اپنے گھر والوں کو وہ بھی کہتی، بولتی وہ بھی ہے، یا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، اور تمہاری بربادی ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور سرکار فرماتے ہیں پھر یہ نہیں کہ بولتے ہیں سنتا کوئی نہیں، فرمایا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ، اس کی آواز سوائے انسان کے اللہ کی تمام مخلوقات سنتی ہیں. وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر انسان سن لے تو یہ تو بے ہوش ہو جائے، اس سے اس کی داشت برداشت ہی نہ ہو. لیکن فرمایا ان کی زندگی ہوتی ہے، اللہ ان کی بات کو سنتا ہے، اور رب تعالیٰ کی باقی مخلوقات بھی ان کی آواز کو سنتی ہیں. یعنی اس سے بھی پتہ چلا بالکل کٹ آف نہیں ہو جاتا جو بندہ دنیا سے چلا جائے. نیک مسلمان کو رب تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی عطا فرماتا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان عالی شان تھا. اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ ہم قبروں پر جاتے ہیں، تو ایک خارجی جو پچھلی واز ہوئی نا ہماری کہ اللہ بھی داتا علی حجویری بھی داتا، قرآن کریم کی چند آیات بینات ہم نے پیش کی، تو ایک خارجی مجھے کہنے لگا نہیں استغفر اللہ، دیکھا تم نے شرک کر دیا. کہنے لگا تمہارا داتا مر گیا، ہمارا داتا آج بھی زندہ ہے. تمہارا داتا قبر میں چلا گیا، ہمارا داتا قبر میں نہیں گیا. یعنی وہ نعوذ باللہ داتا صاحب کو اور اللہ کا مقابلہ کروا رہا تھا، نعوذ باللہ لڑائی کروا رہا تھا. حالانکہ ہم نے یہ بات کی کہ ان کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ نسبت مجازی ہوتی ہے. اور اللہ حقیقت ہے، ولی مجاز ہیں. حقیقت اور مجاز کا کوئی بھی تقابل ہو سکتا لیکن وَلَٰكِنَّ النَّجْدِيَّةَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، امام احمد رضا بریلوی بالکل صحیح فرماتے تھے. اب اگلی روایت دی قبروں پہ جاتے ہو، وہ تو سنتے ہی نہیں. اب یہ حدیث مبارکہ سنیے، یہ التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 139 ہے. اور اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو قاضی شوکانی اہل حدیث کے چوٹی کے امام، یہ نیل الاوطار ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 295 ہے. انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حدیث پاک سنیے گا. اور اس کے علاوہ یہ حافظ ابن کثیر، دوسرے اہل حدیث حضرات کے امام، یہ تفسیر ابن کثیر کی تیسری جلد ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 580 کے اوپر انہوں نے اسی حدیث کو علامہ ابن کثیر نے نقل کیا. اور چوتھا حوالہ حق چار یار کی نسبت سے مجموع الفتاوی امام ابن تیمیہ، یہ بھی وہابیوں کا امام ہے. اب 3 حوالے اہل حدیث حضرات کے اماموں کے، اس کی 24ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 146 ہے. امام ابن تیمیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے. اچھا، اب میں حدیث مبارکہ کی بجائے آپ کو علامہ ابن تیمیہ کے فتوے سے یہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. سئلا، امام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا، عن الاحیاء اذا زاروا الاموات هل يعلمون بزیارتهم. امام ابن تیمیہ کو بندہ کہنے لگا حضرت جی، جب لوگ قبروں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ، اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، هل يعلمون بزیارتهم، کیا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون میری قبر پہ سلام کرنے آیا ہے؟ داتا علی حجویری کو پتہ ہے کہ کون آیا ہے میری قبر پہ سلام کرنے، خواجہ صاحب کو پتہ ہے، مجدد پاک کو، حضرت شیر ربانی کو، ان کو پتہ ہے کہ کون ہمیں سلام کرنے آیا ہے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں الحمدللہ نعم، ہاں، جس اللہ کے ولی کے دربار پہ تم سلام کرنے جاتے ہو اس کو پتہ ہوتا ہے میرا کون سا غلام سلام کرنے آیا ہے، پتہ ہوتا ہے ان کو. فرمایا مرے نہیں، جانتے ہیں. وَأَمَّا عِلْمُ الْمَيِّتِ بِالْحَيِّ إِذَا زَارَهُ، زندہ بندہ جب قبر پہ زیارت کرنے جائے تو قبر والے کو پتہ ہوتا ہے ان کا. ہاں، ففی حدیث ابن عباس، یہ بات عبداللہ بن عباس کی حدیث میں آئی ہے. اور حدیث کیا ہے یہ میں پہلے بتا دوں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، قاضی شوکانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. اب بعد میں کوئی ضعیف والا جھنڈا بھی یہ اٹھا لیتے ہیں خارجیوں کی، یا جو نام آنے کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے. یہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں صحیح ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا،
ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن، فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا ہے، کان یعرفہ فی الدنیا، وہ مسلمان جو دنیا میں اس کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، فیسلم علیہ، فرمایا جا کے جب قبر والے پر تم سلام کرتے ہو نا، الا عرفہ ورد علیہ السلام، داتا صاحب تمہیں جانتے بھی ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ لکھتا ہے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر، خارجیوں کا عالم ہے، کہتا ہے جانتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اگلی روایت سنیے۔ اب کوئی بندہ یہ بھی یہاں پر اعتراض کرے گا کہ دیکھیے نہیں، داتا صاحب تو آپ کو زندگی میں نہیں جانتے تھے، حضرت مجدد ثانی شیر ربانی یہ بزرگ آپ تو اپنی زندگی میں ان کو جانتے ہی نہیں تھے، لہذا آپ کو وہ نہیں پہچانتے۔ کوئی بندہ یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے دوائی امام ابن کثیر نے دی ہے، یہ بھی وہابیوں کا امام ہے، چوٹی کا امام ہے۔ اور یہاں پر ایک مزے والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں یہ تمام حوالہ جات لگا رہا تھا، یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن کثیر کا نسخہ کراچی سے چھپا ہوا، جو ریالوں کا چھپا ہے، سعودی عرب نے چھپایا ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر کا نسخہ ہے قدیمی کتب خانے کا، جو پاکستان سے چھپا ہے۔ یہ داتا صاحب کے پیسوں سے چھپا ہے، یہ سعودی عرب کے پیسوں سے چھپا ہے۔ اب یہ جو سعودی عرب والے پیسوں سے کراچی کا نسخہ ہے، جو حدیث پاک میں پیش کرنے لگا ہوں، اس نسخے میں سے وہابیوں نے وہ حدیث ہی نکال دی، بات ہی نکال دی، پوری عبارت اڑا کے رکھ دی کہ شاید کوئی بندہ یہ بات نہ پڑھے گا اور کہے گا نہیں یہاں پر تو لکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن کتابیں بدلنے سے عقیدے بدلے جا سکتے۔ اب اس کے اندر انہوں نے وہ یہ عبارت نہیں لکھی، نکال دی۔ یہ دوسری تفسیر ابن کثیر ہے قدیمی کتب خانے کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 453 ہے۔ اس کے اوپر حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے امام ابن کثیر کی روایت لکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْهُمْ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ بِزِيَارَةِ الْحَيِّ لَهُ وَيَسْتَبْشِرُ، جب بندہ قبر کی زیارت کرنے جاتا ہے نا تو قبر والا اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس کے آنے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ جب ہم داتا صاحب جاتے ہیں تو داتا صاحب ہمارے جانے سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور اگلی روایت کہتے فروى ابن ابی الدنیا فی کتاب القبور عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاجپال آقا نے ارشاد فرمایا، ما من رجل یزور بقبر اخی، فرمایا جب تم کسی بھائی کی مسلمان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو، ویجلس عندہ، اس کے پاس بیٹھتے ہو، الا استانس بہ، اگرچہ دنیا میں تم اسے نہیں جانتے تھے، جب تم ہر جمعرات جا کے بیٹھتے ہو داتا صاحب کا تمہارے سے دل لگ جاتا ہے۔ یہ امام ابن کثیر کہتا ہے الا استانس بہ، قبر والے کا دل لگ جاتا ہے، ورد علیہ حتی یقوم، جب تم سلام کرتے ہو تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس کا دل تمہاری طرف متوجہ رہتا ہے حتیٰ کہ تم واپس آ جاؤ۔ میرے پاس ایک بندہ لاہور سے ملنے آیا، مجھے فون کرے جی میں نے آپ سے ملنا ہے، مجھے انتظار رہے گا یار، آج فلاں 10-12 بجے بندے نے ملنے آنا ہے، میں اس کے لیے کھانے کا پانی کا انتظام کروں گا، جب تک میرے پاس بیٹھا رہے گا میں اسے باتیں کروں گا، حالانکہ پہلے مجھے نہیں جانتا، اب آیا ہے، میری واقفیت بن گئی ہے۔ پہلے ہم داتا صاحب ہمیں نہیں جانتے تھے، ہم ان کو نہیں جانتے تھے، جب ہم جا کے سلام کرتے ہیں داتا صاحب سے بھی ہماری واقفیت بن جاتی۔ یہ امام ابن کثیر نے حدیث لکھی ہے، الا استانس بہ، قبر والے کا دل لگ جاتا ہے۔ اور اگلی بات امام ابن کثیر اس کے اندر کہتے ہیں جو حقیقی بات صحیح بات یہ ہے، وثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لامتہ اذا سلموا علی اہل القبور ان یسلموا علیہم، نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا، سرکار سے ثابت ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو جا کے ان پر سلام کرو۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اگر ولولا ھذا الخطاب، اگر یہ خطاب ہی نہیں ہے، یعنی اگر تم کہو کہ نہیں قبروں والے سنتے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو مٹی ہو گئے، تو امام ابن کثیر کہتے ہیں لکانوا بمنزلۃ خطاب المعدوم والجماد، پھر تو یہ سلام کرنا ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کو سلام کرنا، پتھر نہیں سنتے۔ تو اگر سرکار نے یہ قبروں والے اللہ کے ولی مار کے مٹی میں مل گئے ہیں تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا تم جاؤ تو سلام کیا کرو؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو سرکار نے ہمیں فرمایا ہے نا کہ جا کے سلام کیا کرو، اسے پتہ چلتا ہے اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اہل حدیث حضرات کے امام ہیں امام ابن کثیر، یہ اس کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے کہا
بہت ساری روایت وہذا باب فیہ آثار کثیرۃ عن الصحابہ، اور اس کے اندر بے شمار روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے منقول ہیں، صحابہ کرام کے بے شمار اعمال ہیں۔ اچھا، یہ تھا امام ابن کثیر کا تجزیہ اللہ کے ولیوں کی حیات پر۔ اب یہ شاگرد تھے، اب شاگرد کا تبصرہ آپ نے سنا، اب تھوڑا سا استاد کا تبصرہ بھی پڑھ لیں تاکہ استاد شاگرد میں موافقت پیدا ہو جائے۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ کی جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 146 ہے۔ اس کے اوپر امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اما ما اخبر اللہ تعالی بہ من حیات الشہید، اللہ تعالیٰ نے جو شہید کی زندگی کی خبر دی ہے نا، آ جاؤ بیٹھ جاؤ ادھر، اللہ تعالیٰ نے جو شہید کی زندگی کی خبر ارشاد فرمائی ہے کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں فذهب الطوائف، ایک گروہ، کئی گروہ اس طرف گئے ہیں الی ان ذلک مختص بہم، کہ صرف شہید اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، باقی ولی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے، صدیق اپنی قبروں میں دون الصدیقین، صدیق اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے۔ امام ابن کثیر کہتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں، والصحیح الذی علیہ الائمۃ وجماہیر اہل السنہ، صحیح مذہب وہ ہے جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ کس کا اتفاق ہے؟ امام ابن تیمیہ عالم خارجیوں کا، امام وہابیوں کا، لیکن کہتا ہے جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس پر وہابیوں کا اتفاق ہے، کہتا ہے وجماہیر اہل السنہ، جس پر اہل سنت کے جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ان الحیات والرزق ودخول الارواح الجنہ لیس مختصا بشہید، قبر میں زندہ ہونا، رزق ملنا، روحوں کا جنت میں جانا، فریادیں سننا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اور یہ شہید کے ساتھ مختص نہیں ہے، شہید کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو رب قبر میں زندگی عطا فرماتا ہے، جب تم قبروں پہ جا کے دعا کرتے ہو اللہ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اب یہ امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ صرف شہید زندہ نہیں ہیں بلکہ ولی بھی اپنی قبروں میں ہیں، یہ امام ابن تیمیہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام ابن تیمیہ کے بعد جو اگلی روایت ہے اس کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں المستدرک امام حاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور المستدرک امام حاکم کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 609 ہے، یہ امام حاکم کی المستدرک الصحیحین، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس کی سند کا درجہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے اندر اپنا اور مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد نے اس حدیث کو لکھا، حدیث نمبر 4458 ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس گھر میں جاتی تھی جہاں سرکار دفن تھی، رسول اللہ گنبد خضرا کے نیچے جس مکان میں حجرہ میں دفن تھے، میں وہاں جاتی، وانی وادع ثوبی، اور میں پردے کا زیادہ اہتمام نہ کرتی، نقاب کر کے حجاب کر کے نہ جاتی، کیونکہ میں کہتی وانما اقول، میں کہتی ہوا زوجی و ابی، ایک قبر میرے والد گرامی کی ہے، ایک قبر میرے خامد کی ہے، ایک قبر نبیوں کے سردار کی ہے، دوسری قبر صدیقوں کے تاجدار کی ہے، ایک میرے خاوند ہے، ایک میرے والد ہیں، ان سے کیسا پردہ کرنا؟ آپ فرماتی فلما دفن عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہو گئے، ان کی قبر بنا دی گئی ابو بکر صدیق کے ساتھ، فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، اس کے بعد میں پردے کا اہتمام کر کے نقاب کر کے حجاب کر کے جاتی، حیاء من عمر، حضرت عمر کے حیا سے میں پردہ کرتی، کیونکہ اماں عائشہ کا عقیدہ یہ تھا صرف سرکار زندہ نہیں ہیں، ان کی زندگی تو بڑی اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ سوئے ہوئے یاروں کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نہیں ان کو کیا پتہ، یہ تو قبر میں چلے گئے، ان کو تو کوئی پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی یہ نہ فرماتی، اور حدیث بھی صحیح ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی تحکیم کے اندر شعیب ارنوت انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ قبر کے اندر زندگی عطا فرماتا ہے، وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر تو یہ 2-4 حدیثیں میں نے اختصار سے عرض کی،
اب اگلے جو 2-3 واقعات ہیں وہ بات کر کے ان کی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اب یہ حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کی کتاب سنن الترمذی میں موجود ہے، ترمذی کے اندر۔ کس کتاب میں؟ جب ہم کو بات کریں تو خارجی کہتے ہیں یہ بات سیاہ ستہ میں لکھی ہے، 6 بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جو تم کرتے ہو، اور جب اپنی باری آئے تو جہاں سے مرضی اٹھا کے روایت لے آئیں، پھر وہ یہ بیچارے اصول بھول جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب ان 6 میں ہی لکھی ہے۔ پہلی کتاب ترمذی شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 117 ہے۔ اب باب فضائل القرآن، باب ما جاء فی سورۃ الملک کے اندر، اور امام ابن حجر اسقلانی امام ترمذی کے حوالے سے فرماتے ہیں حدیث حسن ہے۔ اور یہ تیسرا حوالہ، اب یہ بھی کو کہا دے گا یہ حدیث و ضعیف ہے، یہ تحفۃ الذاکرین ہے، قاضی شوکانی، کن کے امام ہیں؟ خارجیوں کے۔ اب تحفۃ الذاکرین کا صفحہ نمبر 323 ہے، اس کے اوپر قاضی شوکانی حدیث لکھتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ترمذی شریف سے بھی سنا سکتا تھا، لیکن خارجیوں نے کہنا تھا نہیں مولانا صاحب یہ حدیث جو آپ نے پڑھی نا یہ نہیں ٹھیک، یہ ضعیف ہے۔ اب میں سنا بھی قاضی شوکانی کی رہا ہوں کو کوئی ضعیف کہے گا تو اس کی کنڈی جا کے قاضی شوکانی کو پڑے گی۔ اب قاضی شوکانی حدیث کیا لکھتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباء علی قبر، سرکار کے صحابہ جا رہے تھے، آگے رات رہنے کے لیے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگا لیا، لیکن وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، خیمہ ایسی جگہ پہ لگایا، زمین سٹریٹ تھی، سیدھی تھی، انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لیکن خیمہ وہاں لگا جہاں نیچے ایک قبر تھی، وہاں ایک قبر والا سویا ہوا تھا۔ فَإِذَا هُوَ قَبْرُ إِنسَانٍ، وہ ایک انسان کی قبر تھی، یقرأ سورۃ الملک، جب صحابہ خیمہ لگا کے بیٹھے وہ قبر میں سے اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کرنے لگ پڑا، قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی، سورہ ملک کی آواز آنے لگی، حتیٰ ختمہا، اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، فقال، عرض کی، یا رسول اللہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ ضربت خبائی علی قبر، میں نے قبر پہ خیمہ لگایا، وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، سرکار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی قبر ہے۔ فَإِذَا هُوَ قَبْرُ إِنسَانٍ، یا رسول اللہ وہاں تو ایک انسان کی قبر تھی، يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْك، وہ قبر میں ہی قرآن پڑھنے لگ گیا۔ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هِيَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فرمایا عبداللہ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، وہاں پر ایک قاری قرآن کی قبر ہے جو قبر میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پتہ چلا نبی صرف زندہ نہیں ہے، اللہ کے ولی بھی قبروں میں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اور آگے اب اگلی جو لفظ جو میں اس کتاب سے سنانے کا مقصد تھا، اسنادہ عند الیمانیین صحیح، قاضی شوکانی صاحب کہتے ہیں حدیث بالکل حدیث صحیح ہے، بعد میں ضعیف نہ کہہ دینا، قاضی صاحب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واضح قول سے اس بات کو ثابت فرما دیا کہ سارے مر کے مٹی نہیں ہو جاتے، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو قبر میں زندگی عطا فرماتا ہے، وہ قبر میں قرآن پڑھتے ہیں، قبر میں رب کی عبادت کرتے ہیں، اور فرمایا جب تم جاتے ہو تمہیں پہچانتے بھی ہیں، ان کا تمہارے ساتھ دل بھی لگتا ہے، تم سلام کرتے ہو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ آگے اگلی حدیث مبارکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالہ سے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، کیا نام ہے کتاب کا؟ یہ امام بخاری کی کتاب ہے، جس طرح صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب ہے، یہ تاریخ الکبیر بھی امام بخاری کی کتاب ہے، اس کی 5ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 138 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ انصاری فرماتے ہیں کنتو فی من دفن ثابت بن قیس بن شماس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس، اصیب یوم الیمامہ، یہ حضرت ثابت کون تھے؟ اور توجہ ہے نا، سبحان اللہ، سنی والی قوم، ستی قوم ساڈی، سبحان اللہ۔ حضرت ثابت بن قیس کون تھے؟ یہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ جب یہ سورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ ایمان والو مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، تو امام صاحب لکھتے ہیں حضرت ثابت بن قیس کی آواز بڑی اونچی تھی، بڑی، اور یہ انصاریوں کے خطیب تھے، انصاریوں کو تقریر آواز اونچی تھی، سرکار نے ان کو خطیب لگایا تھا۔
پتہ چلا سرکار کے زمانے میں کچھ گرجدار خطیب بھی ہوتے تھے، سارے اردو مین نہیں تھے نا، شادی تقریر کرنے والے۔ ابو بکر صدیق، عثمان غنی جیسے میٹھے مزاج بھی تھے، تو ثابت بن قیس جیسا جلال بھی تھا، سارے تھے، تو یہ بڑی گرجدار تقریر کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اپنے گھر رہے اور روتے رہے۔ سرکار نے ایک دن پوچھا ثابت نہیں آتا، عرض کی یا رسول اللہ وہ نہ گھر رہتا ہے، ساری دن سارا رات روتا رہتا ہے۔ ہم نے پوچھا تو کہنے لگے شاید یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، میری تو آواز اونچی ہے، شاید مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ نے میرے بارے میں قرآن اتارا ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ میرے ثابت کو بلا کے لاؤ۔ نہیں آپ گونگے بن کے بیٹھ جائیں، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا ثابت بن قیس کو بلاؤ۔ حضرت ثابت آئے، فرمایا ثابت آتا نہیں، یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے قرآن میرے بارے میں اترا ہو۔ سرکار نے فرمایا نہیں لست منہم، یہ تو ان میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں یہ قرآن آیا ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا بل طبت نفیستن، اللہ تجھے بڑی حسین زندگی عطا فرمائے گا، اس کے بعد اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، پھر میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بھی علم غیب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں باب باندھا ہے علم غیب کی اس دلیل پہ۔ اچھا یہ ثابت بن قیس، سرکار نے فرمایا تھا تو شہید ہوگا۔ اب امام بخاری تاریخ الکبیر کی جلد نمبر 5 میں لکھتے ہیں صفحہ 138 پہ، شہید ہو گئے جنگ یمامہ کے اندر، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور عبداللہ بن عبید اللہ انصاری فرماتے کنت فی من دفن ثابت بن قیس بن شماس، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت ثابت بن قیس کو دفن کیا، اسی و یوم الیمامہ، جنگ یمامہ والے دن ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں فلما ادخلناہ قبرہ، جب ہم نے حضرت ثابت کو قبر میں دفن کرنے کے لیے داخل کیا، یقول محمد الرسول اللہ، وہ سرکار کا کلمہ پڑھنے لگ گئے، انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ، مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہو، ابو بکر صدیق ہیں، و عمر شہید ہو، جناب عمر شہید ہیں، حالانکہ حضرت ابھی فاروق اعظم کا زمانہ آیا ہی نہیں، لیکن وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں اور قبر میں اترتے وقت کہہ رہے ہیں عمر شہید ہیں۔ وہ عثمان لین رحیم، عثمان بڑے نرم مزاج ہیں، ابھی ادھر سے آنکھیں بند کی ہیں، رب تعالیٰ نے قیامت تک کا علم انہیں پہلے عطا فرما دیا۔ حضرت عمر بعد میں آئے، 10 سال ان کا زمانہ رہا، پھر وہ شہید ہوئے، ان کی آنکھیں بند ہوئیں، رب تعالیٰ نے ان کو پہلے اس بات کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام بخاری نے اتنی بات لکھی کہ انہوں نے اپنی قبر میں کلام کیا، پتہ چلا مر کے مٹی ہوتے، اللہ ان کو زندگی عطا فرماتا ہے، یہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو بڑی پیاری بات، بڑی نفیس بات، ایمان تازہ ہو جائے گا، امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں۔ یہ دلائل النبوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، 1000 سال پرانی کتاب، 6ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 356 ہے۔ اس کے اوپر ان کی امام بہقی نے ان کی تمام وہ روایت لکھی کہ یہ شہید ہو گئے۔ آگے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عطا خراسانی کے حوالے سے، وہ فرماتے میں مدینہ آیا، انصار مدینہ میں سے ایک بندے کے پاس بیٹھا، میں نے کہا یار مجھے ثابت بن قیس کا واقعہ سناؤ، وہ جو شہید ہو گئے، انہوں نے کلام کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ جی وہ اس طرح جنگ لڑتے شہید ہوئے، جب قبر میں اتارنے لگے وہ بول پڑے۔ اس کے بعد اگلی بات جو انہوں نے فرمائی، کہتے ہیں وَعَلَىٰ ثَابِتٍ يَوْمَئِذٍ دِرٌ، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک زرہ پہن رکھی تھی، ان کے پاس ایک زرہ تھی، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، جب ان کو زخم آیا شہید ہو گئے، مسلمانوں کا ایک بندہ پاس سے گزرا، فَأَخَذَهَا، اس نے چپ کر کے زرہ اٹھائی لے گیا، اپنے خیمے میں جا کے رکھ دی۔ جب ان کی زرہ چوری ہو گئی، فوت ہو چکے ہیں، فوت ہونے کے بعد زرہ چوری ہوئی، فَبَيْنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ نَائِمٌ فَأَتَاهُ، رات کو ہمارے قبیلے کا ایک بندہ سویا تھا، ثابت بن قیس اس کی خواب میں آ گئے، اس کی ہم کہتے ہیں نا داتا صاحب نے خواب میں آ کے یہ بات فرمائی، غوث پاک فلاں کی خواب میں آ کے یہ کہتے نہیں یہ تو تم کہانیاں کرتے ہو، بھلا ان کو کیسے پتہ دنیا پہ کیا ہوتا ہے۔ امام بہقی لکھتے ہیں حضرت ثابت کی زرہ چوری ہوئی تو وہ بھی خواب میں آ گئے، کہنے لگے فقال، فرمایا اوسی کا بوصیۃ، اب یہ آپ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، حضرت ثابت فرماتے میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، ایاک ان تقول ھذا حلم فتضیع، خبردار اگر تو نے صبح اٹھ کے کہا یہ تو خواب تھا،
فرمایا کاکا بندے دا پتر بن کے میری گل سنی، اے نہ ہوئے سویرے اٹھ کے کہیں او نہیں خواب ہی آیا سی بابا، خواب چی آیا سی فتدیہو تو میری گل ضائع کر دیں۔ فرمایا نہ، ایاک ان تقول ھذا حلم، خبردار اگر تو نے صبح اٹھ کے کہا یہ تو خواب تھا، فتدیہو تو میری بات کو ضائع کر دے۔ فرمایا لما قتلت، جب میں شہید ہو گیا میرے پاس ایک مسلمانوں کا بندہ گزرا، فاخذ درعی، میری وہ زرہ اٹھا کے لے گیا اور اس نے میری زرہ اپنے خیمے کے اندر ایک چادر کے نیچے رکھی ہے اور اس بالوں والی چادر کے اوپر اس نے اپنا کجاوا رکھا ہے اور فرمایا اس طرح کر فأت خالد بن الولید، اٹھ اور خالد بن ولید کے پاس چلا جا، فمرہ، وہ خالد بن ولید کو جا کے حکم دے، ان یبعث الی درعی، میری زرہ کی طرف جار بندے بھیجو، فیاخذہ، اس کو جا کے پکڑ لو، میری زرہ اٹھا لو، وَإِذَا قَدَّمْتَ عَلَىٰ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تو مدینہ ابو بکر صدیق کے پاس جائے، فَقُلْ، تو جا کے ابو بکر صدیق کو کہہ دینا، ان علیہ من الدین قضا و قضا، ثابت بن قیس میری خواب میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے فلانے فلانے بندے کا میں نے قرضہ دینا ہے، وَلِي مِنَ الدَّيْنِ قَضَا وَقَضَا، اور فلاں فلاں بندے نے میرا قرضہ دینا ہے، جن کا قرضہ میں نے دینا ہے زرہ ابو بکر صدیق کو دے دینا اور کہنا بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دو، اور جنہوں نے میرا دینا ہے لے کے میرے گھر والوں کو دے دینا۔ بات مکمل کر کے حضرت صاحب فرماتے ہیں ایاک ان تقول ھذا حلم فتدیہو، خبردار جے صبح اٹھ کے کیا خواب ہی آئی سی، اٹھ تے خالد بن ولید کول جا۔ اب فوت ہو چکے ہیں، شہادت ہو چکی ہے، روح نکل چکی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں میری زرہ کہاں پڑی ہے۔ اگر اللہ والے اپنے لباس کو جانتے ہیں تو داتا صاحب ہمارے اخلاص کو بھی جانتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا لباس اتار کے کون لے گیا ہے، کہاں رکھا ہے، تو داتا صاحب کو بھی پتہ ہے میرے دربار پہ جو آیا ہے دل میں کتنی نیت لے کے آیا۔ اللہ اب آگے سنیے گا، اٹھتے ہیں، بندہ اٹھتا ہے، کہتے ہیں میں خالد بن ولید کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا جناب میری خواب میں خالد حضرت ثابت بن قیس آئے ہیں، وہ اس طرح مجھے کہہ کے گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید فرمایا اچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں وہ جو قبر میں چلا جائے مار کے مٹی ہو جاتا ہے اس کو کیا پتا ہو، ایویں جھوٹی خواب آئی ہوگی، نہ جا سو جا کے، نہیں، فرمایا 4 فوجی لے اور جس بندے کا، جس کجاوے کا، جس خیمے کا حضرت ثابت نے بتایا ادھر چلا جا۔ انہوں نے 4 فوجی لیے، لے کے وہاں پر گئے، خیمے کے اندر کجاوا تھا، کجاوا اٹھایا، کجاوے کے نیچے چادر تھی، چادر اٹھائی تو نیچے حضرت ثابت کی زرہ پڑی تھی۔ خواب میں آ کے جو بتایا حقیقت میں بھی ویسے ہی ہو گیا، اور جب لے کر زرہ مدینہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جی اس طرح انہوں نے فرمایا تھا کہ میری زرہ ہے اور میری اس زرہ کو بیچ کے میرا قرضہ دے دینا اور لوگوں سے لے لینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے بلائے، فرمایا ہاں بھائی ثابت بن قیس کا قرضہ تم نے دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل دینا ہے۔ فرمایا چلو اس کے گھر والوں کو دے، فاجاد ابھی وصیت ہی، امام بہقی لکھتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا بھائی ثابت نے تمہارا قرضہ دینا تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل دینا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زرہ بیچی اور ان کے پیسوں کی آپ نے وصیت کی تکمیل فرمائی۔ اب صحابہ کرام کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے، اور امام بخاری نے یہ بات لکھی کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، دنیا پہ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب 7ویں روایت سنیے، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب صفۃ الصفوہ کے اندر، اس کی 3ری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 25 ہے، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا، اور امام نووی نے المنہاج شرح صحیح مسلم بن حجاج جو ان کی مسلم شریف پر حاشیہ ہے اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا، باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، کہ 3 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ 3۔ بلند آواز سے سارے بولو۔ ابھی میں یہاں پہ میاں صاحب کے شعر پڑھتا نا، آپ کو کسی کو نیند نہیں آنی تھی، 2-3 بندوں کو نیند آ رہی۔ کتنے بھائی تھے جی؟ 3 بھائی تھے۔ پہلے کا نام تھا ربعی بن حراش، را کے کسرہ کے ساتھ، ہا کی کسرہ کے ساتھ۔ امام نووی نے یہی لغت لکھی، یہ نہ کہنا پتہ نہیں کس لغتاں کاٹ رہے، امام نووی نے یہی لکھا، ربعی بن حراش، ہا کے کسرہ کے ساتھ۔ دوسرے بھائی کا نام تھا مسعود بن حراش، اور تیسرے بھائی کا نام تھا ربی بن حراش۔ 3 بھائی تھے۔
اب اس حدیث مبارکہ کو، اس روایت کو امام بیہقی دلائل النبوہ کی جلد نمبر 6 میں لکھتے ہیں، اور جو بات میں یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام بیہقی فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح، اس حدیث کی سند بالکل ضعیف نہ ہو جائے۔ امام بیہقی نے پراپر اس بات کو اپنی کتاب میں کوڈ کیا کہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، علامہ مزی نے بھی یہی لکھا کہ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام ربی بن حراش، دوسرے کا نام مسعود بن حراش، تیسرے کا نام ربی بن حراش۔ ان میں سے پہلے بھائی ربی بن حراش اس حدیث کے راوی ہیں، جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ربی بن حراش کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک خبر آئی، خبر یہ آئی ان اخاک قد مات، تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ اور علامہ مزی نے اور امام نووی نے یہ بات لکھی ہے کہ جو فوت ہونے والے تھے ان کا نام تھا مسعود بن حراش، درمیان والے۔ اور امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اور دلائل کے اندر کہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ بڑے عابد تھے، نیک بڑے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، زاہد تھے، روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اب ربی بن حراش اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے میرا بھائی مسعود بن حراش فوت ہو گیا، میں آیا فَأَنَا عِنْدَ رَأْسِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، میں آ کے ان کے سر کی جانب کھڑا ہو گیا، میں دعا کرنے لگا اللہ میرے بھائی کو بخش دے، وَأَتَرَحْمَهُ، اللہ اس پر رحمت فرما۔ اور کہتے ہیں، اور امام نووی نے اور امام سیوطی نے، علامہ مزی نے، خطیب بغدادی نے، ان سب نے یہ لکھا، انہوں نے فوت ہونے سے پہلے ایک قسم اٹھائی تھی، انہوں نے قسم یہ اٹھائی تھی اللہ میں اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ انہوں نے ایک قسم اٹھا لی کہ مجھے جب تک میرے ٹھکانے کا پتہ نہیں چلتا میں کسی کو بلاؤں گا ہی نہیں۔ اس کے بعد سوائے السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہ انہوں نے ساری زندگی بعد کے اندر کئی سال انہوں نے کلام نہیں کیا۔ اچھا، فوت ہو گئے، بھائی آئے ربی بن حراش، دعا کرنے لگے اللہ رحمت کر۔ کہتے ہیں اچانک ان کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا، اور امام ابو نعیم لکھتے ہیں دلائل النبوہ کے اندر کہ ربی بن حراش کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو بھیجا تھا کفن لینے کے لیے، اور ان کے اوپر ہم نے چادر ڈالی ہوئی تھی تو چہرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ فقال، فوت ہو چکے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، کفن اوپر ڈالا ہوا، چادر ڈالی ہوئی ہے، کفن خریدنے بندہ بازار گیا ہے۔ فقال السلام علیکم، کہتے ہیں السلام علیکم، میت والی چارپائی پہ لیٹ کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ حضرت ربی بن حراش کہتے ہیں فقلت وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، سبحان اللہ۔ فقلنا، لکھا ہے یہاں فقلنا سبحان، کہتے لگے میں کہا بھی سبحان اللہ، ابعد الموت، اور مرنے کے بعد بھی تو باتیں کر رہا ہے، مرنے کے بعد تو کلام کر رہا ہے۔ اور امام ابو نعیم نے دلائل میں لکھا عائش بعد الموت، مرنے کے بعد بھی بھلا تو زندگی پا گیا۔ اس کے بعد قال بعد الموت، فرمایا ہاں مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی، خارجیوں کو کیا پتا وہ زندگی کیا ہوتی ہے، اس زندگی کو تو داتا علی حجویری جانتے ہیں۔ فرمایا ہاں بعد الموت، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ آگے امام ابو نعیم دلائل کے الفاظ لکھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کہا، مسعود بن حراش کہتے ہیں انی لقیت ربی بعدکم، میں نے مرنے کے بعد روح نکل گئی، میں نے رب سے ملاقات کی، فلقیت ربا غیر غضبانا، میں رب کو ملا، میرا رب مجھ پر ناراض نہیں تھا، میرا رب راضی تھا، واستقبلنی بروح و ریحان، اللہ نے میرا استقبال بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جنتوں کے اندر کیا۔ اور امام ابن الجوزی اس کے اندر لکھتے ہیں الفاظ انی لقیت رسول اللہ، رب کو ملنے کے بعد میں مدینہ مصطفیٰ سے بھی مل کے آیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں داتا صاحب کا ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ کے ساتھ، کہتے ہیں استغفر اللہ، پتہ نہیں کہاں سے گاڑ لیتے ہیں بریلوی یہ باتیں۔ اب امام ابن الجوزی کہتے ہیں، مسعود بن حراش کہتے ہیں انی لقیت رسول اللہ، میں سرکار سے مل کے آیا ہوں۔ اور آگے امام ابو نعیم دلائل میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا وَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَعَجِّلُوا بِي، اوے کفن والے کو کہو جلدی کفن لے کر آئے، جلدی جلدی مجھے جنازہ پڑھ کے دفنا دو، مدینے میں مصطفیٰ میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا مرتے
ان کا مدینے والے سے ڈائریکٹ تعلق بن جاتا ہے۔ فوت ہو کے کہتے ہیں مجھے لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، سرکار میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ تھے درمیان والے بھائی، کون سے؟ ان کا نام کیا تھا؟ مسعود بن حراش۔ اب اگلے بھائی ان کے جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا نام ہے ربعی بن حراش۔ اب یہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں اس کے اندر صفحہ نمبر 25 کے اوپر، کہتے ہیں وعن الحارث الغنوی، حارث الغنوی اس بات کو روایت فرماتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو حضرت مسعود بن حراش کا واقعہ بیان کیا، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا واقعہ ان کے بھائی کا جن کا نام ربعی بن حراش تھا، یہ تاریخ دمشق ہے، یہ امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے، اس کی جلد نمبر 18 ہے، اور امام سیوطی نے شرح الصدور میں یہ دونوں باتیں لکھی ہیں۔ پہلے فوت ہوئے حضرت ربیع بن حراش، دوسرے نمبر پہ فوت ہوئے ربعی بن حراش، دو بھائی باقی بچے، دونوں فوت ہوئے۔ حارث الغنوی فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے تاریخ دمشق ہے، اس کی 18ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 45 ہے، اور اس کے دیگر حوالہ جات آپ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، علامہ ابن الجوزی نے صفات الصفا میں، علامہ نووی نے المنہاج میں، علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، بہقی نے شعب الایمان میں، وفیات الاعیان میں ابن خلکان نے، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، اور امام سیوطی نے شرح الصدور کے اندر تلک عشرۃ کاملہ، 10 حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ ان تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میں متن پڑھ رہا ہوں تاریخ دمشق کا۔ حارث الغنوی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آلا ربیع بن حراش، حضرت ربیع بن حراش نے قسم اٹھا لی۔ قسم کیا اٹھائی؟ اللہ یضحکا، ساری زندگی نہیں ہنسیں گے، حتی یعلم فی الجنت ہوا او فی النار۔ پہلے نے قسم اٹھائی تھی بات نہیں کروں گا جب تک پتہ نہ چل جائے جنت میں جاؤں گا یا نہیں۔ دوسرے اور تیسرے نے قسم اٹھا لی تب تک ہنسوں گا نہیں جب تک پتہ نہ چل جائے جنت میں جاؤں گا یا نہیں۔ ایک نے قسم اٹھا لی کہ میں ہنسوں گا نہیں، اور ربیع نے قسم اٹھا لی کہ اپنے دانت ہی نہیں دکھاؤں گا کسی کو، یعنی میں بھی مسکراؤں گا نہیں۔ اور حارث الغنوی روایت جو فرمانے والے وہ کہتے ہیں قال الحارث الغنوی لقد اخبرنی غاسلہ، مجھے ان کے غسل دینے والے بندے نے بتایا انہ لم یزل متبسما علی سریرہ، جب تک ہم غسل دیتے رہے ربیع بن حراش مسکراتے رہے، اپنی چارپائی پہ لیٹ کر مسکراتے رہے، تبسم چہرے پہ جاری رہا۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائی، امام ابن عساکر نے لکھا کہ دونوں بھائی مسکراتے رہے، اور باقی ائمہ نے حضرت ربیع بن حراش کے حوالے سے لکھا کہ یہ مسکراتے رہے۔ اور یہ جو ربیع بن حراش تھے، جب ان کے بھائی مسعود بن حراش نے کلام کیا تو کہتے ہیں میں اماں عائشہ صدیقہ کے پاس گیا، میں نے جا کے بتایا کہ اس طرح میرے بھائی نے تو کلام کیا ہے، میرا بھائی تو بولا ہے، میرے بھائی نے تو باتیں کی ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں صدق ربیع، ربیع نے بالکل سچ کہا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار سے سنا تھا من امتی رجل یتکلم بعد الموت، سرکار نے فرمایا تھا میری امت میں کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی باتیں کیا کریں گے، یہ سرکار نے فرمایا تھا۔ اور امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر اس کو اخبار الغیب میں لائے ہیں کہ یہ سرکار کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا مرتے مرنے کے بعد باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آخری بات آج کے موضوع کی کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس بات کو حضرت امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الصفات الصفا کے اندر بھی نقل فرمایا، اور اس کے علاوہ یہ حلیۃ الاولیاء ہے امام ابو نعیم اصبہانی کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 287 ہے، اس کے اوپر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل فرمایا۔ اچھا، میں اس کا متن یہ امام ابو نعیم کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں
کہتے ہیں حدثنا شیبان بن یسر عن ابیہ قال انا واللہ الذی لا الہ الا هو ادخلت ثابت البنانی لحظہ، میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضرت ثابت البنانی کو ان کی قبر میں اتارا۔ ثابت البنانی تابعی تھے، انس بن مالک کے شاگرد تھے، بہت بڑے تابعی تھے۔ 50 سال رات کو سوئے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہ ان کی شان تھی۔ کہتے ہیں جب فوت ہو گئے میں نے ان کو ان کی قبر میں اتارا، وَمَعِيَ حُمَيْدُ الطُّوَيْلِ، میرے ساتھ حمید الطویل تھے۔ فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ اللَّبْنَ، جب ہم اینٹیں لگا رہے تھے نا، لحد میں اتار کے لحد بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں لگائی جاتی تھی، تو کہتے ہیں ہم کچی اینٹیں لگا رہے تھے تو اچانک ایک کچی اینٹ، آخری جو اینٹ لگانے لگے تھے، راوی کہتے ہیں وہ اینٹ قبر کے اندر گر گئی، اندر والی سائڈ پہ، اور اندر تو ہم جا نہیں سکتے، قبر بند ہو چکی ہے، آخری اینٹ گر گئی۔ کہتے ہیں فَإِذَا بِهِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے اس سوراخ کے اندر ہو کے دیکھا ثابت البنانی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ خارجی کہتے ہیں نہیں نہیں مر گئے، مٹی ہو گئے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا فقلت للذی معی، اب حیرت انگیز واقعہ تھا، زندگی میں کبھی یہ بات نہیں دیکھی کو قبر میں بھی نماز پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ساتھ والے کو کہا، حمید الطویل کو کہا، الا ترا، اوے ادھر آ ویکھ اندر بابا نماز پڑھدا پیا ہی۔ تو کہنے لگے وہ بھی آئے، دیکھا تو کہنے لگے اس کو چپ کر جا، کسی نے دسی نہ، یہ تھے نہ دسی انہاں نوں بابا نماز پڑھدا ہے۔ کہنے لگے فلما سوینا علیہ، ہم نے وہ بند کر دی، قبر بند کر دی، وفرغنا، ہم فارغ ہو گئے، اتینا ابنتہ، ہم حضرت ثابت البنانی کی بیٹی کے پاس آئے، فقلنا لہا، ہم نے کہا پیاری بیٹی، ما کان عمل ابیک، تیرے والد کا کیا عمل تھا، وہ زندگی میں کیا کرتے تھے؟ بیٹی بھی کتنے نصیبوں والی تھی۔ فقالت ما رائی، تم کہنے لگی یہ بتاؤ دیکھ کے کیا آئے ہو، اور دیکھ کے کیا آئے ہو؟ تو راوی کہتے ہیں فاخبرناہا، ہم نے بتایا آپ کے ابا جان تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت، بیٹی کہنے لگی، کانا یقوم اللیل 50 سنہ، میرے ابا جان نے 50 سال راتوں کو قیام کیا، راتیں جا کے اللہ کی عبادت کی۔ فاذا کان سحر، جب سحری کا وقت ہوتا، قال فی دعائہ، ثابت البنانی ہاتھ اٹھا لیتے اور کہتے اللہم ان کنت اعطیت احدا من خلقک یصلی لک فی قبرہ فاعطنیہا، اللہ اگر تیری مخلوق میں کوئی بندہ قبر میں نماز پڑھ سکتا ہے تو اللہ میرا نام بھی ان لوگوں کی صف میں شامل کر لے۔ رب نے میرے ابا کی دعا کو قبول فرمایا، وہ قبر میں بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ والے وہ ہیں جو قبروں میں مرتے، پتہ چلا نبی تو زندہ ہیں، خارجی بھی مانتا ہے، شہید زندہ ہیں وہ بھی مانتا ہے، لیکن آج ہم نے یہ ثابت کر دیا اللہ کے نبیوں کے نوکر بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور حضرت ثابت البنانی کے بارے میں ایک آگے جو سند ہے اس کے اندر کہتے ہیں حدثنی ابراہیم بن سما، کہتے ہیں حدثنی الذین کانوا یمرون بالحفر بالاسحار، حضرت ابراہیم بن سما کہتے ہیں وہ لوگ جو صبح کے وقت قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، ایک نہیں قالو، کئیوں نے مجھے یہ بات بتائی، کنا اذا مررنا بجنبات قبر ثابت، جب ہم حضرت ثابت کی قبر کے پاس سے دائیں بائیں جہاں سے بھی گزرے نا، جب قبر کے پاس سے سحری کے وقت ہم گزرتے ہیں، سمعنا قراءۃ القرآن، ثابت البنانی قبر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ کچھ وہ ہیں جو قبروں میں قرآن پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ مر کے مٹی نہیں ہوتے بلکہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جو ان کے پاس جائے ان کو جانتے بھی ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں، ان کا دل ان کے ساتھ لگتا بھی ہے، ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرماتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیتا۔ اور اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ اب آج کی گفتگو میری مکمل اختتام پذیر ہو گئی، 30 سیکنڈ رہ گئے، پہلے آدھا منٹ پہلے ختم ہو گئی گفتگو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم